اسلامی کوئز چیلنج میں خوش آمدید۔ چلیں دیکھتے ہیں آپ کا اسلامی علم کتنا مضبوط ہے۔ تیار ہے اپنی معلومات کا پرکھنے کے لیے؟ آئیے شروع کرتے ہیں۔ اچھا، تو اصول بہت سیدھے سے ہیں۔ میں ایک سوال پوچھوں گا اور آپ کو جواب سوچنے کے لیے ملیں گے پورے 5 سیکنڈ۔ تو پھر ہو جائیں تیار، ہمارا پہلا راؤنڈ بس شروع ہی ہونے والا ہے۔ اور یہ رہا ہمارا پہلا راؤنڈ، انبیاء کرام سے متعلق سوالات۔ چلیں بنا وقت ضائع کیے سیدھا پہلے سوال پر چلتے ہیں۔ تو سوال یہ ہے کہ جب حضرت آدم علیہ السلام کی تخلیق ہوئی تو ان کی زبان سے ادا ہونے والا سب سے پہلا لفظ کون سا تھا؟ سوچئے، آپ کا وقت شروع ہوتا ہے اب۔ وقت ختم، اور صحیح جواب ہے الحمدللہ۔ جی ہاں، جب انہیں چھینک آئی تو انہوں نے سب سے پہلے یہی کہا۔ اگر آپ کا جواب ٹھیک تھا تو زبردست۔ بہت خوب، چلیں اب آگے بڑھتے ہیں اپنے دوسرے راؤنڈ کی طرف، جو ہے قرآن پاک کے بارے میں۔ دیکھتے ہیں اس بارے میں آپ کی معلومات کیسی ہیں۔ چلیں، ایک بہت ہی بنیادی سا سوال ہے، قرآن پاک میں کل کتنی سورتیں ہیں؟ آپ کا وقت شروع ہوتا ہے۔ جی ہاں، بالکل صحیح، قرآن پاک میں کل 114 سورتیں ہیں۔ شاباش۔ اچھا، اب اگلا سوال، وہ کون سی سورت ہے جسے قرآن کا دل بھی کہا جاتا ہے؟ یہ تو سب نے سنا ہوگا۔ اور جواب ہے سورہ یاسین، بالکل، اسے ہی قرآن کا دل کہا جاتا ہے۔ بہت خوب۔ چلیں جی، اب ہم آ گئے ہیں اپنے تیسرے راؤنڈ میں، جو ہے عمومی اسلامی معلومات کا۔ یہاں آپ کے دین کے بنیادی علم کی آزمائش ہوگی۔ تو سوال ہے کہ اسلام کے 5 ستون کون کون سے ہیں؟ کیا آپ کو پانچوں کے نام یاد ہیں؟ سوچئے سر۔ اور وہ 5 ستون ہیں: شہادت یعنی ایمان لانا، پھر صلاۃ، زکوٰۃ، صوم اور حج۔ یہی تو ہمارے دین کی بنیاد ہیں۔ اور اب وقت ہے آخری چیلنج کا۔ یہ سوال تھوڑا مشکل ہو سکتا ہے، یہ آپ کے علم کی اصل آزمائش ہے۔ تو کیا آپ تیار ہیں؟ غور سے سنیے گا، قرآن پاک میں ہزاروں صحابہ کرام میں سے صرف ایک صحابی کا نام لے کر ذکر کیا گیا ہے۔ وہ کون ہے؟ سوچئے۔ اور اس مشکل سوال کا جواب ہے حضرت زید بن حارثہ رضی اللہ عنہ۔ جی، ان کا نام سورہ احزاب میں آیا ہے۔ اگر آپ کو یہ جواب معلوم تھا تو ماشاءاللہ آپ کی معلومات واقعی بہت گہری ہیں۔ تو اسی کے ساتھ ہمارا یہ کوئز چیلنج یہیں ختم ہوتا ہے۔ امید ہے آپ کو مزہ آیا ہوگا، لیکن یاد رکھیے گا، علم حاصل کرنا صرف ایک کھیل نہیں بلکہ ایک مسلسل سفر ہے۔ جیسا کہ حدیث نبوی ہے کہ علم کا حصول ہر مسلمان پر فرض ہے، تو ہمیشہ سیکھتے رہیے اور اپنے ایمان کو اور مضبوط کرتے رہیے۔